ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ یوں کہ دین کو تو رکھو نیچے اور دنیا کو رکھو اوپر، تب چل سکو گے۔ ہاں، جب دکان سے فرصت ملے تو پڑھو نماز، چاہے گھر میں پڑھ لو چاہے مسجد میں جا کے پڑھ لو، اور جلدی جلدی پڑھ کے آئیے اگر دکان ہے اور گاہک کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کامیابی دکان میں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ یہ مؤذن بیکار چیخ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ آؤ نماز کی طرف کامیابی لینے کے لیے آؤ، کیونکہ یہ غلط کہہ رہا۔ ارے کامیابی تو کارخانوں میں ہے، وہاں کی محنت سے کام میں ملے گی، دکانوں میں ہے، زمینوں کے زمینداری میں ہے، دفتروں میں ہے، لہذا کامیابی یہاں ہے۔ اگر تمہیں کامیابی لگی تو یہاں زیادہ وقت لگاؤ، یہاں شوق سے بیٹھو اور دل و دماغ سے کام کرو یہاں۔ اور نماز تو بغیر دل و دماغ کے بھاگتی دوڑتی چاہے جس سے پڑھ کے چلے آئیو، وہاں کوئی کامیابی تو ہے؟ جتنی دیر وہاں نماز میں لگے گی حرج ہی ہوگا کاروبار کا۔ یعنی نماز سے حرج سمجھتے ہیں اپنے کاروبار کا، اور کاروبار کو حرج نہیں سمجھتے نماز کے لیے، دین کو حرج سمجھتے ہیں دنیا کے لیے، اور دنیا کو حرج نہیں سمجھتے دین کے لیے۔ یہ ایمان بن گیا اور اس پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ ارے باطل تو اپنے اندر آ گیا، جو باطل کافر کے اندر تھا وہ باطل ہمارے اندر آ گیا جی؟ وہ جھوٹ کا باطل، وہ خیانت کا باطل، وہ ظلم کا باطل، وہ بے حیائی کا باطل، وہ بخل کا باطل، وہ سود کا باطل، وہ رشوت کا باطل، سارا ہمارے اندر آ گیا جی؟ اب باطل جب باطل سے ٹکرائے گا تو بھائی جو باطل زیادہ ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ یوں کہ جب ایک آدمی بازار میں کو مسجد میں کہیں بات سنی کہ بھائی پیسہ پیسے کو مسجد میں نہیں دکان پہ کسی سے بات سنی کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے؟ تو وہ پیسہ لے کر بازار میں چلا تو وہاں ڈھیر لگا ہوا تھا روپوں کا، اور اس زمانے میں چاندی کے روپے تھے اور تانبے کے پیسے تھے جی؟ وہ ڈھیر لگا ہوا روپوں کا اور اشرفیوں کا، تو اس نے اپنا روپیہ یا اپنا پیسہ اس ڈھیر میں پھینکا کہ کھینچ کر کے لائے گا، اور پھینک کر کے انتظار کرتا رہا کہ کب کھینچ کر کے لائے۔ تو دکاندار نے دیکھا کہ بھئی یہ کیوں کھڑا بہت دیر سے، ہاں؟ اسے بلایا، انہوں نے کیا بات، کیوں دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا؟ انہوں نے میں یوں سن کر کے آیا تھا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لہٰذا میں نے اپنا پیسہ آپ کے روپوں میں پھینکا اور انتظار میں ہوں کہ کھینچ کر کے لائے۔ انہوں نے بات کہنے والے نے تو صحیح بات کہی، مگر زیادہ جو ہے وہ تھوڑے کو کھینچتا ہے۔ تیرا ایک پیسہ تھا، میرا ڈھیر تھا جی؟ میرے ڈھیر نے تیرے پیسے کو کھینچ لیا۔ تو یوں کہیں کہ باطل باطل کو، ہاں، جو ٹکراتا ہے باطل باطل سے، جو باطل بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے باطل کو ختم کر دیتا ہے جی؟ مسلمانوں کے پاس چھوٹا باطل ہے، ان کے عقیدے باطل ہو گئے، ان کے اخلاق باطل ہو گئے، ان کی عادتیں باطل ہو گئے، ان کے اعمال باطل ہو گئے، ان کے یقین باطل ہو گئے۔ زیادہ باطل والوں سے جو ٹکرائیں گے تو بڑا باطل جو ہے وہ چھوٹے باطلوں کو ختم کر لے گا، اور یہی ہوگا دجال کے زمانے میں۔ قصہ پڑھ لو اب دجال کے جا کر کے جی؟ وہ مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے وہ سب دجال کو خدا مان لیں گے، ہاں، کیونکہ ان کے اندر مسلمانوں میں تھوڑا باطل ہے اور اس کے پاس بڑا باطل ہے۔ وہ بڑے باطل والا چھا جائے گا، خالص ایمان والے بچیں گے، پکے ایمان والے بچیں گے اس کے باطل سے، اور کچے ایمان والے کمزور ایمان والے سب اس کے باطل میں پھنس جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ کیونکہ یاجوج ماجوج جو نکلیں گے، کیونکہ وہ ایسا باطل ہوگا کہ اس کا مقابلہ تو نہ ایمان والے کر سکیں اور نہ دوسرا باطل والے کر سکیں، کیونکہ یاجوج ماجوج پہ نہ تو ایٹم بم کام کریں گے، نہ مشین گنے، نہ توپیں، نہ بندوقیں، کوئی چیز، نہ گیس، کوئی چیز ان کو مارنے کے لیے اللہ نے اجازت نہیں کی۔
اللہ نے انسانوں سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرائی جو یاجوج ماجوج کو مار دے، تو کیا حکم دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں ایجاد کرائی اور مومنوں کو بھی ایسی طاقت نہیں دی کہ جو اس کا مقابلہ کر لیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے ہوئے ہوں گے، ان سے فرمائیں گے کہ میرے مومنین بندوں کو لے کر طور پر چلے جاؤ۔ طور پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ نے کلام کیا، وہاں چلے جاؤ، کیونکہ میں اب ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کا کوئی مقابلہ انسان نہیں کر سکتے، نہ ایمان والے نہ غیر ایمان والے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی قوم کو نکالنا یاجوج ماجوج کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے۔ جب یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کو ایک مسئلہ پوچھنا پڑ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو یوں سنا ہے کہ طور پر گھاس بھی نہیں اگتی، پھلدار درخت تو کیا ہوئے ہیں، وہاں تو کھیتی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، وہ تو جلا ہوا پہاڑ ہے جو تجلی سے جلا، اس پر انسان یہ ایمان والے بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ مسئلہ آ گیا۔ تو یوں کہیں یہ جو انسانوں کا ایمان ہے کہ بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ایمانی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ تسبیح و تحلیل و تکبیر سے ان کا پیٹ بھر دیں، جہاں پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور بس روٹی کا کام دے گا اور پانی کا کام دے گا۔ جو فرشتوں کو بغیر کھلائے پلائے تسبیح سے زندہ رکھ رہا ہے وہ انسان کو نہیں رکھ سکتا۔ اور بھائی جنت میں تو چاہے لاکھوں برس میں کھائی ہو تو بھی جناب طاقت میں فرق نہیں آئے گا، اور چاہے لاکھوں برس کھاتے رہی ہو تو بھی پیٹ جواب نہیں دے گا اور پیٹ میں بوجھ نہیں آئے گا۔ ہاں، جتنا کھایا ہے ہوا بند کر کے ایک ڈکار لے گا، ہوا بند کے اڑ جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانا۔ اور جو نہ کھائے ہزاروں لاکھوں برس تو کوئی اس کی طاقت میں کوئی زوال نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تو قدرت والا ہے، وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا۔ تو فرمایا کہ وہاں پر تسبیح تحلیل تکبیر سے انسانوں کے پیڑ بھر جائیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر وہاں پر پہنچ جائیں گے اور یاجوج ماجوج فساد پھیلاتے ہوئے اور سب چیزوں کو کھاتے ہوئے اور پہنچیں گے، جیسے رات سنا ہوگا آپ نے کل قصہ مولانا محمد عمر صاحب سے، وہ تیر بھی برسائیں گے آسمانوں کی طرف اور کہنے زمین والوں کو تو مار دیا اور آسمان والوں کو بھی مار دیا اب ہم نے، جب خون میں بھرے ہوئے تیر آئیں گے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت سے ماریں گے، دنیا کی طاقتوں کو فیل کر دیں گے ان کے مقابلے میں۔ اب اپنی قدرت سے ان کی گردنوں میں ایک پھنسی نکالیں گے سب کی گردنوں میں، اور وہ ایک آن میں ایک گھڑی میں سارے کے سارے مر جائیں گے، ہم نے قدرت سے مار دیں گے۔ تو میں خیر یہ بات کہہ رہا تھا میرے دوستوں، دیکھو حق جو غالب آتا ہے وہ دعوت سے آتا ہے، اعمال سے نہیں آتا۔ اعمال کتنے تم کرتے رہو، اعمال کو تو شیطان نکال دیتا ہے اعمال سے اور اعمال کی طاقتوں کو گھٹا دیتا ہے۔ جیسے آج ہم مسلمانوں کے اعمال کی قوتوں کو گھٹا دیا کہ ہمارے اسلام کو اور ہمارے دین کو ہم نے ہی دنیا اوپر کر دی اور دین کو نیچے کر دیا۔ آج ہمارا دین ہم نے کیا اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، انہوں نے کیا جو نمازی ہیں، جو خوب روزے دار ہیں، جو زکاتیں دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، انہوں نے دین کو نیچے کر دیا۔ ہاں، کیونکہ ان پہ تو دین ہے نہیں جو یہ کام نہیں کرتے، بھائی دین تو انہیں پہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں، روزہ نماز حج زکات۔
مگر انہوں نے بھی اپنے دین کو دنیا کے نیچے کر رکھا. کس طرح؟ انہیں جب دنیا سے فرصت ملے گی تب کریں گے، تب دین کا کام کریں. وہ قرآن جب پڑھیں گے جب دکان سے فراغت ہو جائے گی، اللہ کا ذکر جو بیٹھ کے کریں گے جب دکان سے فراغت اور کاروبار سے فراغت ہو جائے گی. ورنہ کہاں ہمیں فرصت اللہ کا ذکر کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی. ارے بھائی نماز بھی چاہے بے وقت پڑھنی پڑ جائے اور چاہے 2 نمازوں کو جمع کرنی پڑ جائے، جب کاروبار سے فرصت ملے گی کر لیں. جب بھی بچوں کی شادیوں سے اور سب چیزوں سے نمٹ جائیں گے حج کر لیں. تو دین والوں کا دین بھی نیچے ہے اور ان کی دنیا اوپر ہے. نماز پڑھانے کے کہو کہ بھائی جنت ملے گی، انہیں بھی جنت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں تو یوں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پیسے دے اگر نماز پڑھوانی. جو نماز نیچے ہوگی دنیا اوپر ہوگی. جی ہر چیز میں دنیا اوپر ہے دین نیچے، اس لیے کسی کے دین میں طاقت نہیں رہی. اور دین وہ کہے اب میرے اندر طاقت تو ہے نہیں، اب بتاؤ تیری مدد کروں کیسے؟ ایک واقعہ نقل کیا کتابوں میں کہ ایک آدمی شرابی تھا، کبابی تھا. اس کے ایک لڑکی تھی، اس لڑکی سے بڑی محبت تھی، بہت محبوب تھی. وہ بچپن ہی میں لڑکی بالغ ہونے سے پہلے ہی کہیں 8-10 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور کوئی اولاد تھی نہیں. یہ اس کے غم میں راتوں کو روتا، پریشان ہوتا. تو ایک دن خواب میں آیا. کیا خواب میں آیا؟ کیا خواب آیا؟ کہ میں چل رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک اژدہا بھاگ رہا، مجھے کھا لانا چاہتا ہے وہ اژدہا، وہ سانپ. راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا. میں نے کہا ارے بھائی میری مدد کر اور تو اس اژدہا سے سانپ سے مجھے بچا کسی طرح. اس نے کہا بھائی میں تو بہت کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں جو میں اس سانپ کا مقابلہ کروں. لہذا سامنے جو پہاڑ ہے وہاں چلا جا، شاید تیری کوئی امانت ہو وہاں اور وہ تیرے کام آ جاوے آج. کیونکہ وہ پہاڑ پہ چڑھا اور پیچھے پیچھے سانپ بھی چڑھا اور اژدہا بھی. اور وہاں پہاڑ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، ان میں سے کچھ بچے نکلے نابالغ، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور انہوں نے شور مچایا ارے اس کی کوئی امانت ہے، آج اس کے پیچھے اژدہا اسے کھانا چاہتا ہے. کیونکہ وہ بھاگ رہا، اژدہا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا، یہاں تک کہ ان کے شور کو سن کر اس کی وہ لڑکی جو مر گئی تھی بچپن میں وہ ایک مکان سے نکلی. اور اس نے جو دیکھا اپنے والد کو اور پیچھے اژدہا کو، تو اس نے والد کی گردن میں اپنی باہ ڈالی اور بایاں ہاتھ اس اژدہا کی طرف جو کیا، وہ اژدہا بھاگ گیا اور ختم ہو گیا، چلا گیا. اب اسے دم میں دم آیا. ابا جان کو سانس پھول رہا تھا، تھکا ہوا تھا، خوف تھا. خوف کچھ دور ہوا، ہراس دور ہوا، جان آئے. پوچھا اے بچی یہ اژدہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے برے اعمال ہیں، یہ جو غلط اعمال آپ کر رہے تھے، ناجائز چیزیں کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، یہ وہ گناہ ہیں. انہوں نے وہ جو راستے میں مجھے بوڑھا آدمی ملا تھا وہ کیا تھا کہ جس نے میری مدد نہیں کی، میں نے مدد چاہی. انہوں نے کہا وہ آپ کے نیک اعمال تھے، آپ کے نیک اعمال اتنے کمزور تھے کہ وہ ان برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. جی نیک اعمال آپ کے کمزور جی اور برے اعمال آپ کے قوی. اب وہ کیسے مقابلہ کریں ان کا؟ قبر کے اندر بھی اگر اعمال کمزور ہیں تو اس وہاں کے سانپ بچھو اور فرشتوں کا کہ مار کا مقابلہ نہیں کریں گے. قبر کے اندر بھی یہ خواب دیکھنے کے بعد فور جب صبح کو آنکھ کھلی وہ ایک ہی دفعہ سچی توبہ کر لی اور توبۃ نصوح کر لیا اپنے برے اعمال سے اور صحیح انسان بن گیا، صحیح مومن بن گیا.
تو میں یہ کہہ رہا میرے دوستوں، آج ہمارا دین جو ہے، ہم نے جس کو دین سمجھ رکھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور یہ ہمارے نہ اللہ کا ذکر اور کہیں علم اور کہیں دعوت کہیں تبلیغ کہیں کچھ، سب کو آج ہم نے اپنی دنیا کے نیچے کر رکھا. تبلیغ والوں نے ابھی تبلیغ کو بھی نیچے ہی کر رکھا. ہاں یوں کہ جی 4 مہینے کے بعد دوں میں، سال بھر. ارے بھائی 4 مہینے کے بعد کیوں دے گا؟ یوں کہ جی میری دنیا غالب ہے، دین کو میں ہٹا سکتا ہوں پیچھے، دنیا کو نہیں ہٹا سکتا. میں اپنی دنیا کو نہیں ہٹا سکتا، دین کو ہٹا سکتا ہوں. 4 بھر کے بعد میں سال میں 1 ہی چلہ دوں گا بس. بھائی 1 چلہ سال میں کیوں دے گا؟ انہوں نے 11 میری دنیا غالب ہے اور 11 مہینے تو میں دنیا کو دوں گا اور 1 مہینہ آپ کو دے دوں گا. ان کا اس سے کام چل جائے گا، اللہ کی مدد آ جائیں گے. ہاں کچھ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو دیکھ کر تھوڑا ترشح کر دیں گے، تھوڑی سی رحمت کی بارشیں کر دیں گے کہ چلو اتنا تو چلا. لیکن لانا یہاں تک چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تیری دنیا نیچے آ جائے اور ہمارا دین تیرے اوپر آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کی ترتیب آتی تھی کہ کسی طرف بھیجنا ہے تو 1 دن کی بھی اجازت نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنے کاروبار کا اور اپنے بیوی بچوں کا ذرا انتظام کر لوں اور پھر میں 1 دن کے بعد نکل جاؤں گا. یہ نہیں کیا، بلکہ جس وقت حکم ملتا ہے اسی وقت صحابی چلتا ہے اور یہ کہتا ہے جس کے کام کے لیے جا رہا ہوں وہی میری دنیا کی حفاظت کرے گا. ہمیں تو یقین نہیں کہ جب ہم اللہ کے کام کے لیے جائیں گے اللہ ہمارے کاروبار کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا. ہمیں کوئی یقین ہے؟ یقین بٹا ہوا ہے ابھی تو. حالانکہ کیونکہ یہ دعا پڑھتے ہوئے جاؤ کیا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الأہل، اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا. اے اللہ تو سفر میں بھی ہمارا ساتھی ہو جا اور میرے اہل و عیال پر بھی تو نگراں ہو جا. کیونکہ یقین کے ساتھ پڑھو کہ جب میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں اللہ میرے کاروبار کو، میری بیوی بچوں کو ضائع نہیں کریں.